ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، حسب وعدہ حسب معمول ہفتہ وار لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ حاضر ہے۔ ہمارا یہ لیکچر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کے دفاع کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں ان کے ازالے کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا مقصد جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے صرف اور صرف لوگوں کی ہدایت، ان کی رہنمائی، ان کو گمراہی سے نکال کر راہ ہدایت پر گامزن کرنا ہے۔ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کو زچ کرنا، کسی کے خلاف محاذ کھڑا کرنا بالکل ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اگرچہ جب ہم کسی کی بات بیان کر کے اس کا رد کرتے ہیں تو بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم کسی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب کسی کی گمراہی، قرآن و سنت کے خلاف کسی کے قول یا کسی کے فعل کو بیان کیا جائے گا، بیان کر کے اس کا رد کیا جائے گا، تو ظاہر ہے سننے والا یہی سمجھے گا کہ اس کے خلاف بولا جا رہا ہے، اور یقیناً اس کے خلاف ہوگا بھی۔ لیکن ہمارا مقصد کسی کی ذاتیات کے حوالے سے گفتگو کرنا نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے، اللہ کو گواہ بنا کر ہم اس بات کا آپ کے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ ہماری اول تا آخر کوشش یہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کا دفاع کیا جائے۔ قرآن و سنت کے خلاف جو عقائد اور جو نظریات صحابہ کرام کے حوالے سے لوگوں میں رواج پا چکے ہیں، روافض کی طرف سے اور نواسب کی طرف سے، رافضیوں کی طرف سے اور ناسبیوں کی طرف سے جو غلط فہمیاں لوگوں میں پھیلا دی گئی ہیں، ان کا ازالہ کیا جا سکے۔ اس لیے اگر کسی بھائی کو ہمارے الفاظ یا ہمارے رویے، ہمارے طرز عمل سے کوئی اختلاف ہے تو وہ کھلے دل کے ساتھ اور کھلے الفاظ کے ساتھ اس کا اظہار ہمارے سامنے کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ احباب کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھا جائے گا، اور اگر کوئی ہماری طرف سے سختی ہوتی ہے، جیسا کہ بعض احباب اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے الفاظ میں سختی ہوتی ہے، اگر وہ ہماری مناسب رہنمائی کریں تو انشاءاللہ ہم اپنے الفاظ کو مزید زیادہ نرم کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ ہماری کوشش صرف یہی ہے کہ لوگ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ لوگوں کو راہ ہدایت کا بتا کر بعض لوگ ان کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم انہیں گمراہی سے واپس راہ ہدایت پر لانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ پوری زندگی راہ ہدایت پر ہی گامزن رکھے، اور ہر قسم کی گمراہی عقائد میں ہو یا اعمال میں، اس سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ آج جو ہمارے لیکچر کا موضوع ہے، جو احباب لائیو دیکھ رہے ہیں وہ تو پڑھ رہے ہوں گے کہ رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ دراصل انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے ایک پمفلٹ لکھا تھا جس کا نام ریسرچ پیپر 5A تھا۔
اس کا عنوان انہوں نے بالکل یہی رکھا تھا، رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ۔ انہوں نے اس پر ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے جو میں نے ابھی تک نہیں سنا، چونکہ ان کا یہ پمفلٹ ہمارے پاس موجود تھا۔ یہ میرے سامنے ہے، ابھی آپ اسکرین شاٹ اس کے اپنی اسکرین پر دیکھیں گے انشاءاللہ جب یوٹیوب پر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ تو میں نے اسی کو بنیاد بنا کر انجینئر صاحب اور دیگر جو لوگ صحابہ کرام کے حوالے سے اہل سنت کے منہج سے ہٹ گئے ہیں، ان کی اصلاح کے لیے آج کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر مجھے اور تمام لوگوں کو اس حق اور سچ پر تا حیات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے اس پمفلٹ کے شروع میں تعریف کی ہے، رافضیت کیا ہوتی ہے، ناسبیت کیا ہوتی ہے اور یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ ہم اسی سے شروع کرتے ہیں۔ رافضیت انہوں نے لکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا۔ صحابہ کرام کا بغض رکھنا یعنی اپنے دل کو ان سے میلا رکھنا، دل میں ان کے لیے رنج رکھنا۔ ہمارے نزدیک تو بغض کی یہی تعریف ہے، شاید ان کے نزدیک کوئی اور ہو تو وہ اس کی وضاحت کر دیں۔ صحابہ کرام کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا، یہ ہے رافضیت۔ دوسری ہے ناسبیت۔ اب رافضیت کا الزام تو محمد علی مرزا انجینئر صاحب ہم پر نہیں لگاتے، نہ انہوں نے کبھی لگایا ہے اور نہ وہ کبھی لگائیں گے ہی۔ رافضیت سے اللہ کے فضل و کرم سے ان کے بقول ہم بھی محفوظ ہیں۔ دوسری بات ہے ناسبیت، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دل میں ذرا برابر میل اور ذرا برابر رنج، اور میل اور رنج ہونا تو دور کی بات ہے، ان کا بغض ہونا تو دور کی بات ہے، ان کے بارے میں کسی ادنا سے ادنا شائبے کا کروڑواں حصہ بھی ہمارے دل میں اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر شاہد ہے، اور ہمارا قول فعل، ہماری تحریریں، ہماری تقریریں، وہ بھی اس بات پر شاہد عدل ہیں۔ کوئی شخص کبھی بھی یہ بات ثابت نہیں کر سکتا کہ ہم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض پر مبنی کوئی بات کی ہو یا ان کی کبھی کوئی گستاخی کی ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے ناسبیت کا رد ہم کرتے آئے ہیں، ہم نے لکھ کر بھی کیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہماری فیس بک آئی ڈی بھی اس بات پر شاہد ہے، ہمارے فیس بک پیج بھی اس بات پر شاہد ہیں، ہماری تحریریں جن کاغذوں پہ چھپی ہیں وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے ناسبیت کا رد کیا ہے اور انہیں پوری قوت سے للکارا ہے اور دلائل کے ساتھ ان کا رد کیا ہے۔ محرم الحرام میں ہمارے کئی لیکچر ہوئے ہیں جہاں ہم نے رافضیوں کے ساتھ ساتھ ناسبیوں کا بھی رد کیا ہے، ان کے طرز عمل کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ تو ناسبیت کی تعریف انجینئر صاحب نے یہ کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بغض اور ان کی گستاخیاں کرنا۔ تیسری بات ہے یزیدیت، یزید بن معاویہ کے جھوٹے فضائل بیان کرنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی شخص یہ ثابت نہیں کر سکتا، مرزا محمد علی انجینئر صاحب، ان کو بھی ہم یہ گزارش کریں گے کہ اگر کبھی انہوں نے یزید بن معاویہ کے حوالے سے کوئی جھوٹی فضیلت ہمارے سے سنی ہو یا ہماری تحریر میں کبھی پڑھی ہو تو وہ ہمیں ضرور مطلع کریں، وہ ہمیں بتائیں کہ آپ نے فلاں فلاں موقع پر فلاں من گھڑت فضیلت، جھوٹی فضیلت یزید بن معاویہ کی بیان کی ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع ہمیشہ، ہمارا جو فوکس ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ناموس کی حفاظت پر ہے، تو جو صحابہ کے علاوہ لوگ ہیں، تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں یا ائمہ دین ہیں، ان میں سے جو مشہور لوگ ہیں جن کی دین میں عظیم الشان خدمات ہیں، ہم ان پر تو بات کر لیتے ہیں،
یزید بن معاویہ کے حوالے سے کبھی بھی ہم نے کوئی خصوصی بات چیت کا اہتمام ہی نہیں کیا ہے، کیونکہ یزید بن معاویہ کے حوالے سے اہل علم مختلف ہیں۔ اگر کوئی یزید بن معاویہ کے بارے میں اچھا نظریہ رکھتا ہے، اسے جنتی مانتا ہے، صحیح بخاری کی اس حدیث کو یزید بن معاویہ پر فٹ کر کے، وہ بھی ماجور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اس کا اجتہادی معاملہ ہے۔ اگر وہ درست ہے تو اس کو 2 اجر ملیں گے، اگر غلط ہے تو 1 اجر لازمی ملے گا۔ اور وہ جو لوگ یزید بن معاویہ پر وہ حدیث، اس کی بشارت حدیث قسطنطینیہ کی فٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ پر یہ فضیلت فٹ نہیں ہوتی، وہ بھی اگر درست ہیں تو انہیں 2 اجر ضرور ملیں گے، اور اگر وہ درست نہیں تو 1 اجر کم از کم انہیں ضرور ملے گا۔ اجتہادی مسئلہ ہے، ہم اس پر تشدد نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں، نہ یزید بن معاویہ کے دفاع کے حوالے سے، نہ یزید بن معاویہ پر جو یعنی یہ بشارت فٹ نہیں ہوتی جو لوگ کہتے ہیں، نہ اس حوالے سے۔ البتہ یہ ضرور کہتے ہیں، قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تمہیں جو کفار ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن ہیں، ان کی عداوت اور دشمنی بھی عدل و انصاف کا دامن چھوڑنے پر مجبور نہ کر دے۔ کفار کی دشمنی بھی وہ تمہیں عدل و انصاف کو چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے۔ اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، تم عدل کرو، انصاف کرو، وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یزید بن معاویہ کو تو کافر آپ بھی نہیں کہتے، لہٰذا اگر کوئی جھوٹا الزام لگائے، مثال کے طور پر انہیں کہے یزید بن معاویہ کے بارے میں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا انہوں نے، یا ان کے حکم سے شہید کیا گیا تھا، یا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فداہ ابی و امی، ان کی شہادت پر یزید بن معاویہ نے خوشی کا اظہار کیا تھا یا قاتلوں کو انعام دیا تھا، اس طرح کی بات کرے تو ہم اس سے دلیل کا مطالبہ ضرور کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ دلیل لائیے۔ اور پھر محمد علی مرزا انجینئر صاحب کہتے ہیں جی ائمہ دین نے یزید بن معاویہ پر جرح کی ہے، ہم اس سے انکاری نہیں ہیں، جرح بھی ثابت ہے، اور یزید بن معاویہ ان کے فضائل کے حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث کو فٹ کرنا بھی بہت سارے ائمہ سے ثابت ہے۔ اس حوالے سے اگر فتح الباری پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ بہت سی غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو یزید بن معاویہ کو سلف میں سے کسی نے قاتل حسین قرار دیا، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اگر سلف صالحین یزید بن معاویہ کو قاتل حسین کہتے ہیں تو ہم بھی اسے قاتل حسین کہنے کے لیے تیار ہیں، ہم ان کی بات تسلیم کر لیں گے، اگرچہ سند یہاں چاہیے، ایک شخص کے ذاتی کردار کا معاملہ ہے، حدیث کی قبولیت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس شخص پر ایک الزام کا معاملہ ہے کہ نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا الزام اسے دیا جا رہا ہے، ایک خون اس کے ذمہ ڈالا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کوئی ٹھوس شہادت ہونی چاہیے، کوئی صحیح سند ہونی چاہیے۔ لیکن ہم بطور تنزل یہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین اگر یہ بات کہیں کہ یزید بن معاویہ قاتل حسین تھا تو ہمیں حوالہ پیش کیا جائے، ہم انشاءاللہ ان کی یہ بات بغیر کسی ٹھوس شہادت کے بھی قبول کر لیں۔ لیکن سلف صالحین نے اگر یہ بات نہیں کی ہے، یزید بن معاویہ کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل نہیں کہا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ عافیت اسی میں ہے کہ آپ بھی اس بات سے رک جائیں، قاتل حسین نہ کہیں یزید بن معاویہ کو۔ یہ صرف اس حوالے سے اگر اسے دفاع کہا جائے تو ٹھیک ہے، پھر دفاع ہے۔ جھوٹے فضائل ہم نے کون سے بیان کیے ہیں، کون سے ہم بیان کرتے ہیں، اور پھر جھوٹا دفاع ہم کون سا کرتے ہیں۔ باقی اس کی شخصیت جو بھی تھی، جیسے بھی تھی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے اور ہم اس پر ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ ہم تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی شخصیت اور ان کی ناموس کو ڈسکس کرتے ہیں
کہ جن کی شخصیت اور ناموس کے حوالے سے اگر کوئی شخص گمراہ ہو جائے تو وہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا، اس کے لیے جنت میں داخلہ مشکل ہو جائے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین اور پسندیدہ ترین افراد تھے۔ صحابہ کرام جو تھے، صحابہ کرام کے فضائل و مناقب آپ نے سنے ہیں، آپ نے پڑھے ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی کہ اللہ کے فضل و کرم سے انجینئر مرزا محمد علی صاحب نے جو تعریفیں کی ہیں رافضیت کی، ناصبیت کی اور یزیدیت کی، ان میں سے کوئی بھی تعریف ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم رافضیت اور ناصبیت کا ہمیشہ رد کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور بادلیل رد کرتے ہیں اور بادلیل رد کرتے رہیں گے۔ لیکن رافضیت کی جو تعریف خود محمد علی مرزا صاحب نے کی ہے وہ ان پر فٹ ہوتی ہے۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ رافضی ہیں، خود ان کی یہ تعریف بول بول کر کہہ رہی ہے کہ ان پر یہ تعریف فٹ ہوتی ہے، کیونکہ خود انہوں نے آگے لکھا ہے رافضیت کے رد کے نام سے کہ اللہ کے محبوب کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، اور اس بات کو انہوں نے قرآن کریم میں سورہ فتح کی آیت نمبر 29 سے ثابت کیا ہے۔ تو گویا جو شخص تمام صحابہ کو قابل احترام نہ سمجھے، ہر صحابی کا احترام نہ کرے، وہ مرزا محمد علی صاحب کے نزدیک رافضی ہے، کیونکہ رافضیت کے رد میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں۔ اب ہمیں مرزا محمد علی صاحب بتائیں، اور انصاف سے وہ یہ بات ٹھنڈے دل سے غور کر کے، تعصب کو اور جانبداری کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے، مقابلہ بازی کو چھوڑ کر ذرا ٹھنڈے دل سے وہ غور کریں، اور ان کے جو فالورز ہیں، جو پیروکار ہیں، وہ بھی ذرا غور کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں۔ اور آیت انہوں نے پیش کی ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں یہ تمام ہستیاں جن میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے شامل ہیں، اور مرزا صاحب اس بات سے انکاری نہیں ہیں ابھی تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت ہی دے، یہ موقع نہ آئے کہ وہ ایک قدم اور آگے چلے جائیں رافضیت کی طرف اور کہیں کہ وہ اس مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل نہیں ہیں، ایسی بات کہیں۔ ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، سیدنا مغیرہ بن شعبہ، سیدنا عمر بن عاص اور دیگر جو صحابہ کرام جن کے بارے میں وہ متنازع کمنٹس دیتے ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے نزدیک صحابی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ترجمہ بھی انہی کا ہے، انہی نے کیا ہے، کہیں سے نقل کیا ہوگا، ظاہر ہے انہیں یہ پسند آیا ہے اور اس پر ان کا اعتماد ہے، اسی لیے اپنے پمفلٹ میں انہوں نے اسے ذکر کیا ہے۔ اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں یہ تمام ہستیاں کافروں پر مقابلے میں بڑے سخت، بہادر اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت اور بہادر ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تم انہیں دیکھو گے کبھی تو رکوع کرتے ہوئے اور کبھی سجدہ کی حالت میں، ان اچھے اعمال سے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اور ان کی عبادت کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے۔ ان یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کے یہ اوصاف تورات میں بھی ہیں اور ان کی یہ مثال انجیل میں بھی موجود ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، اس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ان تمام اوصاف سے متصف ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی بھی صحابی ہیں ان کے بقول، تو کتنی فضیلتیں ان کی قرآن سے ثابت ہو گئیں۔ وہ کہتے ہیں نا جی صحابی ہونے کے علاوہ ان کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے،
تو اللہ کے بندو یہ جو ساری فضیلتیں خود آپ نے لکھی ہیں، کافروں پر سخت ہونا، کیا یہ فضیلت نہیں ہے کسی شخص کے لیے؟ یہ اس کی منقبت نہیں ہے؟ یہ اس کا اچھا عمل نہیں ہے؟ اور آپس میں نرم دل ہونا، مسلمانوں کے لیے نرم خو اور نرم دل ہونا، کیا یہ ان کی صفت قرآن نے بیان نہیں کی ہے؟ سجدوں کی حالت میں اللہ کی رضامندی تلاش کرنا، کیا یہ فضیلت اور منقبت نہیں ہے؟ اور پھر ہمیشہ اللہ کے فضل کے طلبگار رہنا، پھر ان کے چہروں سے ہی ان کے سجدوں کی علامات کا نمایاں ہونا، یقیناً یہ اخلاص کے ساتھ تھا۔ اگر ریاکاری سے ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں اسے بطور مدح نقل نہ فرماتا۔ کیا یہ فضیلت اور منقبت نہیں ہے؟ اور پھر صحابہ، تمام صحابہ کے یہ جو اوصاف ہیں تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں، تو کیا تورات اور انجیل میں کسی کا وصف، کسی کی صفت بیان ہونا یہ فضیلت اور منقبت ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً مرزا محمد علی انجینئر صاحب اس بات کے انکاری نہیں ہو سکتے۔ ہم انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، انہیں ہم دعوت غور دیتے ہیں کہ اس آیت پر غور کریں۔ خود انہوں نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے، یہ آیت بھی لکھی، اور الفاظ جو لکھے ہیں پمفلٹ سے ہم نے ہو بہو پڑھ کر سنائے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اگر قابل احترام ہیں، اور پھر ان کے یہ سارے فضائل ہیں جو اس آیت میں بیان ہوئے ہیں اور رافضیت کے رد کے طور پر انہوں نے پیش کیے ہیں، اگر کوئی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور ان کے ساتھیوں سے ان اوصاف کو نفی کرنے کی کوشش کرے اور کہے کہ نہیں ان کے یہ اوصاف نہیں تھے، وہ کافروں کے خلاف سخت اور مومنوں کے لیے نرم نہیں تھے، یا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار نہیں رہتے تھے، یا ان کی مثالیں تورات اور انجیل میں نہیں تھیں، تو اس کا مطلب ہے وہ رافضی ہے، کیونکہ رافضیت کے رد میں مرزا انجینئر صاحب نے یہ خود یہ ترجمہ پیش کیا ہے قرآن کریم کی آیت کا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قابل احترام ہونے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کسی کا احترام کرتے ہیں، اپنے والد کا احترام کرتے ہیں، اپنی والدہ کا احترام کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کا احترام کرتے ہیں، یا آپ کسی عالم کا احترام کرتے ہیں، آپ کو اس سے قلبی تعلق ہے تو آپ اس کا احترام کریں گے۔ استاذ کا احترام ہوتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے قابل احترام شخصیت کے لیے اس طرح کے کمنٹس دیے ہیں جس طرح کے مرزا محمد علی انجینئر صاحب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دیتے ہیں؟ ہم نے ایک ویڈیو پیچھے پیش کی تھی اور اس میں مرزا صاحب کے یہ کمنٹس بھی پیش کیے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شاید نام لیا انہوں نے، بصر بن ارطاط رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کا نام لے کر وہ کہتے ہیں، یعنی یہ صحابہ کرام ہیں، یعنی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہونے سے وہ اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں وہ صحابی ہیں، اور آگے انشاءاللہ اسی پمفلٹ میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھایا جائے گا کہ وہ انہیں صحابی ہی مانتے ہیں، صحابی ہی قرار دیتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں صحابہ کرام کے بارے میں، اور میں آگے یہ بیان کرنے والا ہوں کہ یہ صحابہ کرام کون کون سے ہیں۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ کون ہیں جو خود مرزا صاحب کے بقول اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رضامندی کا اور جنت کا سرٹیفکیٹ لے چکے ہیں۔ وہ باقی صحابہ کو اگرچہ یہاں تو نفی نہیں کر رہے لیکن دوسری جگہ اپنی تقریر میں نفی کر رہے، خود اپنی ہی بات کی تردید کر چکے ہیں۔ تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام نے امت سے فراڈ اور دھوکہ کیا ہے، امت سے انہوں نے فراڈ اور دھوکہ کیا ہے۔ پنجابی میں انہوں نے بولا ہے انہوں نے امت نال کم پایا ہے، یعنی یہ الفاظ کبھی یہ جھالوی صاحب کے بارے میں نہیں بول سکتے، اسحاق جھالوی صاحب جو نہ صرف صحابہ کرام کے خلاف عداوت رکھتے تھے بلکہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم ظالم، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بڑا نیک آدمی تھا اور اس کی غلطی اجتہادی تھی، اور اجتہادی غلطی پر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ایک اجر ملتا ہے۔ اسی پمفلٹ میں آگے وہ معاملہ بھی آ رہا ہے۔ تو جو جھالوی صاحب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمنوں کے بھی خیر خواہ ہیں اور ان کے بارے میں بڑے اچھے تاثرات رکھتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ جھالوی صاحب اسحاق جھالوی صاحب نے امت نال کم پایا ہے۔
مودودی صاحب کے بارے میں جنہوں نے بہت ساری جھوٹی روایات کی برمار کر کے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معاذ اللہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنوں کو نوازتے تھے، گویا یہ تو کرپشن ہے نا۔ اور جھالوی صاحب نے صاف الفاظ میں کہا کہ کرپشن کو آپ روتے ہو، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا اور معاویہ نے یہ کیا اور وہ کیا۔ تو مودودی صاحب اور جھالوی صاحب کے بارے میں بھی آپ یہ کمنٹس نہیں کرتے اور کبھی نہیں کریں گے کہ انہوں نے امت نال کم پایا ہے۔ تو یہ آپ صحابہ کرام کے بارے میں کر رہے ہیں جن کے بارے میں خود آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام صحابہ کرام قابل احترام ہیں۔ کیا احترام یہ ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کہنا کہ انہوں نے امت کے ساتھ دھوکہ اور فرار کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاتب وحی ہونے کے حوالے سے آپ نے مذاق اڑایا، انجینئر صاحب نے کہا کہ دیکھو جی کاتب وحی منشی رکھیا سی، سفارشی برتی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر فوراً احساس ہوا کہ میں نے غلط کہا، اس کو کور کرنے کی کوشش کی کہ یہ پازیٹیو سفارش تھی۔ بھئی اگر پازیٹیو سفارش تھی تو پازیٹیو سفارش کسے کہتے ہیں؟ جو مثبت اور اچھی سفارش ہے، جو درست سفارش ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ اس کام کا اہل ہے اور اسے اس عہدے پر ضرور متمکن ہونا چاہیے، وہ اس عہدے کے لائق ہے اور ایسا بندہ ہی ایسے عہدے پر بیٹھنا چاہیے، تب ہی تو مثبت سفارش اور پازیٹیو سفارش ہوگی نا۔ اور پھر قبول کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے شخص کو جو اس عہدے کے لائق ہی نہ ہو، اور اہم ترین عہدہ کتابت وحی کا، وحی کو لکھنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی ایسی سفارش جو درست نہیں ہے اس کو قبول کر لیں؟ خود آپ وہ حدیث پڑھ کر سناتے ہیں کہ جب سفارش کی گئی ایک عورت کے بارے میں جس نے چوری کی تھی کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، کیا تم سفارش کرتے ہو، غلط سفارش کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو برہم ہو گئے۔ اگر یہ غلط سفارش ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اسے قبول نہ فرماتے۔ تو آپ کہتے ہو یہ سفارشی پرتی ہوئی ہے، اس طرح کے الفاظ بولتے ہو، کیا یہ احترام ہے؟ میں بڑے احترام کے ساتھ اور بڑے اپنے دل کے جذبے کے ساتھ یہ مرزا صاحب کے جو فالورز ہیں یا ان کے فینز ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ قابل احترام ہیں، اور جو احترام مرزا محمد علی انجینئر صاحب انہیں دینا چاہتے ہیں، کیا یہ واقعی احترام ہے؟ کیا سفارشی بھرتی کہنا اور منشی کہنا، منشی رکھیا سی، کیا اس طرح کے الفاظ، اور امت نال کم پایا سی، کیا اس طرح کے الفاظ یہ احترام میں آتے ہیں؟ کوئی ہے انصاف پسند، کوئی منصف مزاج محمد علی انجینئر مرزا صاحب کا کوئی فالور ہی، کیا اس کے اندر انصاف ہے؟ وہ ہمیں کیوں نہیں بتاتے کہ کیا یہ الفاظ احترام میں، کیا احترام اسی چیز کا نام ہے؟ اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے الفاظ کہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرنے پر، صحیح احادیث سے ان کے فضائل بیان کرنے پر، اور ان پر جو جھوٹے الزامات لگائے جاتے ہیں ان الزامات کی نفی کرنے پر۔ دیکھیں، ایک الزام یہ لگایا، مسند احمد سے ایک ضعیف روایت پیش کی، اور الزام یہ لگایا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ شراب پیتے تھے اپنے عہد حکومت میں۔ ایک تو وہ روایت ہی ضعیف ہے، ہم نے اس پر پورا لیکچر موجود ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور دوسرا اس میں یہ الفاظ سرے سے ہے ہی نہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ شراب پیتے تھے۔ تو دو طرح سے خیانت کی گئی، ایک ضعیف روایت پیش کی گئی، دوسرا اس روایت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شراب پینے کا قطعاً کوئی ذکر ہی نہیں ہے، تو ہم اس کا دفاع کرتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ کہتے ہیں جی لعنت کرتے تھے، لعنت کرواتے تھے، ہم وہ روایات ان کے سامنے رکھتے ہیں، بھی لعنت کا لفظ کہاں ہے، اور جو روایتیں تم نے پیش کی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ جس طرح سنن کبریٰ نسائی کی روایت پیش کی گئی، اس کے بارے میں ہم نے بتایا، اور بھی دیگر ہمارے لیکچرز موجود ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔
جب ہم اس طرح کی باتیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہیں دعوت فکر دیتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ یہ چمچے ہیں۔ ہمیں تو فخر ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام جو آپ کے نزدیک بھی قابل احترام ہونے چاہیے، جن کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، جن کو تورات انجیل میں ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، اگر ہم ان کے چمچے بن جائیں تو ہمیں تو اس پر فخر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہم ساری زندگی صحابہ کرام کے چمچے رہنے پر خوش رہیں گے اور ہم چمچے بنے رہیں گے۔ اگر اس کو آپ چمچہ گیری کہتے ہیں نا، ان کے دفاع کو، ان کی ناموس کی حفاظت کو، تو ہمیں آپ کا یہ الزام قبول ہے، ہم اس بارے میں ذرا بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں۔ اور کتنے کتنے الفاظ آپ نے کہے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ جو یوٹیوب پہ جب ہم اپلوڈ کریں گے اس ویڈیو کو تو ڈسکرپشن میں لنک آپ دیکھ لیں گے کہ صحابہ کرام کے بارے میں ان کے کیا الفاظ اور کیا نظریات ہیں اور کیا وہ احترام ہے۔ یہ فیصلہ اب عوام کی عدالت میں ہے، کیونکہ مرزا صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ انگور کھٹے ہوتے ہیں نا، جب ہاتھ نہ پہنچ پائے تو کہتے ہیں انگور کھٹے ہیں، جب جواب نہیں آیا تو کہا میں جواب نہیں دوں گا، کیونکہ اس طرح تو پھر جواب الجواب کا سلسلہ چلتا رہے گا اور قیامت آ جائے گی۔ بھئی دیکھیں، پہلے بھی تو آپ جواب دیتے تھے، میں پچھلے لیکچر میں بھی تفصیلاً اس بات کو ذکر کر چکا ہوں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی گستاخی پر مبنی کمنٹس آپ نے دیے ہیں اور کہا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو برے اعمال کیے ہیں، امت کا جو دین کا نقصان کیا ہے، اس کا جو وبال ہے ان کے کندھوں پر رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود اسی پمفلٹ میں آپ نے لکھا، یہ میں آپ کو بتاؤں، صفحہ نمبر اس کا 3 ہے، آپ نے لکھا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی۔ یہ آپ نے عنوان قائم کیا ہے، ذرا جو احباب ہیں وہ اسکرین شاٹ دیکھ لیں اپنی اسکرین پر کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی، اور آگے آپ نے لکھا اس انتہائی نازک موضوع پر 2 صحیح احادیث ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلی حدیث آپ نے لکھی نمبر 1 ترجمہ صحیح حدیث، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاکم اپنے اجتہاد سے فیصلہ کرے اور صحیح فیصلہ پر پہنچ جائے تو اسے 2 گنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ اجتہادی خطا کر بیٹھے تو بھی اچھی نیت پر اس کے لیے 1 اجر ہے۔ آپ نے خود بتایا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت کی اور لڑائی ہوئی، یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بالکل اسی طرح اختلاف کیا اور لڑائی ہوئی، ان کی غلطی بھی اجتہادی تھی۔ اور پھر حدیث سے آپ نے ثابت کیا کہ اجتہادی خطا جو شخص کرتا ہے اس کی نیت اچھی ہوتی، اگر نیت بری ہو تو پھر اجتہادی خطا تو ہوتی ہی نہیں، پھر تو بدنیتی ہوتی ہے نا۔ اور آپ نے کئی دفعہ کہا کہ یہ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدنیتی کی وجہ سے لڑائی کی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈھونگ رچایا ہے، یہ الفاظ بھی آپ نے بولے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کریں، جب آپ کہتے ہیں کہ احترام کرنا ہے تو کیا کہنا ان کی نیتوں پر حملہ کرنا اور ڈھونگ رچانے کی باتیں کرنا ان کے بارے میں، کیا یہی احترام ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مودودی صاحب نے ڈھونگ رچایا، جالوی صاحب نے ڈھونگ رچایا؟ جب ان کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے تو صحابی رسول کے بارے میں، جن کا احترام آپ قرآن سے ثابت کر رہے ہیں، جن کی اوصاف تورات انجیل میں موجود ہیں، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈھونگ رچاتے رہے، جھوٹ بولتے رہے، فراڈ کرتے رہے، دھوکہ دیتے رہے امت کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیں، خود حدیث سے آپ نے ثابت کیا، اور آگے نوٹ لکھا، آپ نے لکھا جنگ جمل اور جنگ صفین میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کو 2 گنا اور مخالفین کو بھی 1 اجر ملے گا۔ اب دیکھیں، جس شخص کو لڑائی پر 1 اجر مل گیا، کیا وہ قابل طعن و ملامت ہے؟ کیا اس پر آوازیں کسنی چاہیے؟ کیا اس پر پھبتیاں کسنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ انہوں نے دین برباد کر دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا؟ بھائی خود کہہ رہے ہو کہ 1 اجر ملے گا، کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتی مرزا صاحب آپ کیا کرتے ہیں۔ یہ پمفلٹ آج ہی ہم نے آپ کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا دوبارہ سے،
میں نے سوچا کہ شاید اس میں کوئی تبدیلی کر دی ہو، کیونکہ ویڈیو لیکچرز میں تو نظریات بالکل ایسے ہو چکے ہیں کہ آپ کی رافضیت کی تعریف پر فٹ ہوتے ہیں۔ جو آپ نے رافضیت کی تعریف کی ہے نا، اور رافضیت کے رد پہ جو باتیں لکھی ہیں ساری انہیں آپ خود رد کر چکے ہیں۔ یعنی جن باتوں کو آپ نے رافضیت قرار دیا آج خود ان پر عمل پیرا ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈھونگ رچایا ہے، انہوں نے امت نال کم پایا ہے، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے، اور خود آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے، اور آپ نے لکھا کہ مجتہد کو بھی ایک اجر کم از کم ملے گا اگر غلطی بھی کی ہے تو۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر یہ غلطی ہے تو ایک اجر ان کے لیے آپ کے بقول بھی ہے، تو اللہ کی طرف سے انہیں ایک اجر مل گیا لڑائی کرنے پر، اور آپ ان پر اعتراض کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہمیں رنج ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا وبال ان کے کندھوں پہ رہے گا۔ اور اللہ کے بندے، ایک اجر انہیں مل گیا، خود آپ نے کہہ دیا ایک اجر ملا ہے، ایک اجر ان کے کندھوں پہ رہے گا، یہ وبال رہے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسی آپ کی عقل ہے مرزا صاحب، اور کیسے آپ، مطلب میں تو حیران ہوں۔ یہ تو چونکہ ایک پمفلٹ کی بات ہے اور پھر وہ ویڈیو کی بات ہے، ایک ہی ویڈیو کے شروع میں آپ کچھ اور کہتے ہیں اور آخر میں کچھ اور کہتے ہیں۔ آپ کی تضاد بیانیاں اتنی ہیں کہ انہیں اگر شمار کریں تو پتہ نہیں کئی گھنٹوں کے کئی لیکچر بنے ہیں اور کتنی کتابیں لکھی جائیں۔ یہاں ہی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس پمفلٹ کے شروع میں آپ نے لکھا نوٹ کے عنوان سے، اللہ جل جلالہ نے علماء اور درویشوں کی تعلیمات کی بجائے اپنی وحی کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے۔ آپ نے لکھا سورہ ہجر آیت نمبر 9 کا حوالہ دے کر کہ اللہ نے اپنی وحی کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، اور آپ نے بریکٹ میں اپنے ہاتھوں سے لکھا کہ وحی سے مراد قرآن اور اس کی تفسیر والی صحیح احادیث ہیں، یعنی قرآن بھی وحی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث قرآن کی تفسیر ہیں، وہ بھی ساری کی ساری وحی ہیں، اور اس وحی کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور قرآن کریم کی آیت سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 سے آپ نے ثابت کیا۔ لیکن حالیہ جو لیکچر آپ نے پچھلے مہینوں میں دیا ہے، اور اس پر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پورا ایک لیکچر اور پورا علمی یعنی موازنہ کیا ہے آپ کی تقریر کا علمی دلائل کے ساتھ، اور بتایا ہے کہ آپ کی کہاں کہاں ٹھوکر کھا گئے۔ اس لیکچر میں آپ نے کہا کہ صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا۔ دیکھ لیں، یہ پمفلٹ آپ کے سامنے ہے، آپ کی ویب سائٹ پہ ابھی بھی موجود ہے، اور آج ریسنٹلی ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اسے، کہ شاید آپ کے نظریات میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہاں کاغذوں پر بھی منتقل ہو گئی ہو، لیکن کس کو دھوکہ دینے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ نے لکھا کہ اللہ نے اپنی وحی یعنی قرآن اور صحیح احادیث کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے لی ہے، الذکر سے مراد صرف قرآن ہے، اور اس پر آپ نے اسی بنیاد پر پورا لیکچر دے دیا، اور ادھر آپ نے لکھا ہے کہ قرآن بھی وحی ہے اور صحیح حدیث بھی وحی ہے، اور دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور سورہ ہجر کی آیت نے یہی بتایا ہے کہ قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ لیکن اب آپ کہتے ہیں اپنے لیکچر میں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، صحیح حدیث کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ تو بہرحال آپ کے تضادات تو اتنے ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات ہو رہی تھی کہ آپ نے کہا تمام صحابہ قابل احترام ہیں، اور جو احترام نہیں دیتا صحابہ کرام کو وہ رافضی ہے، کیونکہ رد رافضیت کے عنوان کے تحت آپ نے لکھا، اور قرآن کریم کی آیت جو بہت سارے فضائل اور بہت ساری منقبتوں پر مشتمل ہے وہ آپ نے پیش کی، اور اس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، اور آپ نے صاف الفاظ میں آگے لکھ بھی دیا کہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اور ایک اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں مل گیا ہے۔ پھر بھی آپ اس کے باوجود ایک اجر مل گیا ہے، پھر بھی آپ اس طرح کی پھپتیاں کستے ہیں، امت نال کم پایا ہے، امت سے دھوکہ فراڈ کیا ہے۔ یعنی جس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اجر دیا ہے، وہ عمل اگر دھوکہ فراڈ ہوتا تو کیا انہیں اجر ملتا؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکے اور فراڈ پر اجر دیتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ، میں تو حیران ہوں
لیکن بے قصور ہیں وہ بیچارے بھی، جن کے سامنے ابھی حق نہیں آیا ہے، اسی لیے وہ سنتے ہیں، اس بات کو تسلیم کرتے چلے جاتے ہیں۔ چلیں اب ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اتمام حجت کر دی ہے، اور دلائل کے ساتھ خود مرزا صاحب کے اقوال اور ان کی تحریروں کی روشنی میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ جو رافضیت کی تعریف مرزا صاحب نے کی ہے وہ خود مرزا صاحب پر فٹ ہوتی ہے۔ ہم انہیں رافضی نہیں کہتے، خود ان کے بقول وہ رافضی بن چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے وہ لکھتے ہیں جی نوٹ کے عنوان سے، ایک ایک لفظ اور ساری کی ساری احادیث ہم نہیں پڑھیں گے، بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ جو مرزا صاحب ان سے ثابت کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے متفق ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل ہیں، ہم ان سے انکاری نہیں ہیں، ہم خود اللہ کے فضل و کرم سے ان فضائل کو تسلیم بھی کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں، ان کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ جہاں کوئی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف بکواس کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بہت سارے مواقع پہ دفاع کیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو کسی نے نام نہاد کہا تو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے پورے زور سے اس کو ناسبی قرار دیا، اور پھر باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، ان کا قول میں نے پیش کیا کہ جو خلفائے اربعہ کی خلافت کا اقراری نہیں ہے اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو چاروں میں سے کسی ایک کی خلافت کے حوالے سے بھی شک و شبہ میں مبتلا ہے، اسے صحیح نہیں مانتا ہے، تو وہ گھریلو گدھے سے بھی بدتر ہے، ہمارے اہلی سے بھی وہ بیوقوف ہے۔ وہ یعنی اتنی بیوقوفی، اتنے دلائل واضح ہیں قرآن و سنت کے، تو ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کے اقراری ہیں۔ تو بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت ساری باتیں جو ہیں ہم ایک ایک لفظ کو یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، ورنہ تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ کچھ جو اور معاملات ہیں وہ ہم اگلے لیکچرز میں انشاءاللہ ان کو بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جماعتوں کو مسلمان فرمایا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں گروہ مسلمان تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گروہ۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے عظیم قربانی دی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح فرما کر ان کی بیعت کر لی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے لکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی۔ اگر وہ اس قابل ہی نہیں تھے تو ان کی بیعت کیوں کی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لخت جگر، اور جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی ہے کہ یہ امت کی بھلائی ہوگی، اس بھلائی کو اگر آپ کہیں کہ نہیں 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 یہ تو ویسے ہی صلح جو مجبوری میں کی اور یہ کیا وہ کیا، یہ باتیں بھی آپ کی آن دی ریکارڈ ہیں۔ آپ کہتے ہیں مجبوری میں صلح کی اور یہ کیا وہ کیا۔ آپ نے لکھا یوں باہمی خانہ جنگی ختم ہوئی، اب کوئی بدبخت ہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دے گا۔ یعنی گالی کس کو کہتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ بھی ڈیفینیشن ذرا کرنی چاہیے۔ جب سب کا لفظ حدیث میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے دوسرے صحابی کو غلط کہا یا تنقید کی، سب کا لفظ اس پر بھی استعمال ہوتا ہے، آپ اس کا معنی لعنت کرتے ہیں یا گالی کرتے ہیں۔ یہاں آپ گالی کسے کہیں گے؟ تنقید کو گالی کہیں گے یا ان کے خلاف بکواس کو گالی کہیں گے؟ اس طرح کے ہوٹنگ ان کے خلاف کرنی، منشی رکھیا سی، امت نہ کم پایا سی، یا دھوکہ فراڈ کیا انہوں نے امت کے ساتھ، یا اس طرح سفارشی بھرتی، اس طرح کے الفاظ آپ بتائیں کہ کیا یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادب و احترام کے منافی نہیں ہے؟ آپ نے اگلی کہا ہاں مگر عبرت کے لیے احترام کے ساتھ، عبرت کے لیے احترام کے ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اجتہادی غلطیوں کا بیان کرنا جائز ہے، اور خود محدثین کی کتابوں میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ آپ نے کہا کہ محدثین نے کتابوں میں وہ غلطیاں بیان کی ہیں تو احترام کے ساتھ ان کی غلطیاں بیان کرنا چاہیے۔ بھئی دیکھیے، کیا محدثین نے صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں بیان کی ہیں عبرت کے لیے؟ کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہمارا پچھلا لیکچر اس پر موجود ہے، ہم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح احادیث پیش کی ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سنگین غلطیاں ہوئیں۔ ایک غلطی یہ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی غلط تعویل کر دی، اور پھر یعنی ایک بہانہ بنایا، کٹ حجتی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، رانوں پر ہاتھ مار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان بہت کٹ حجت ہے، بڑا ہیلہ باز ہے۔ تو کیا اس بنا پر ہم کہیں کہ یہ غلطیاں جو ہے محدثین نے بیان کی ہیں اور ہم انہیں کٹ حجت قرار دینا شروع کر دیں معاذ اللہ، ناسبیوں کی طرح؟ کیا ہم یہ کہہ دیں کہ معاذ اللہ
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹ حجت اور ہیلہ باز کہا ہے؟ کیا کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا ہے؟ اگر کوئی شخص دل کے ارادے کے ساتھ ایسی بات کرتا ہے، ہم نے تو الفاظ نقل کیے ہیں نا آپ کو سمجھانے کے لیے، اگر کوئی دل کے ارادے سے یا دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کٹ حجت تھے یا ہیلہ باز تھے، ایسا شخص تو ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے ہمارے نزدیک۔ لیکن آپ کیا کریں گے؟ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا صرف سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہادی غلطیاں یا ان کے گروہ کی اجتہادی غلطیاں محدثین نے بیان کی ہیں؟ کیا امام بخاری اور امام مسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیاں بیان نہیں کی ہیں؟ ہم پچھلے لیکچر میں عرض کر چکے ہیں۔ آپ بھی انہیں غلطی تسلیم کریں گے؟ غلطی تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، بسم اللہ کریں، کوئی بات تو بتائیں ہمیں۔ جب آپ بھی انہیں غلطی کہتے ہیں اور احترام کے ساتھ بیان کرنے کے قائل بھی ہوں گے، اگرچہ فائل نہیں ہے ابھی تک تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ عبرت کے لیے آؤ بھی آپ کو سیدنا علی کی غلطی بتاؤں اور دیکھیں جی معاذ اللہ استغفر اللہ یہ کر دیا وہ کر دیا، کیا اس طرح کے کمنٹس آپ نے دیے کبھی؟ تو احترام کے ساتھ تو سب کی غلطیاں بیان ہوتی ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن آپ غلطیوں کو اچھالتے ہیں، آپ احترام نہیں کرتے، آپ تو گستاخی کرتے ہیں، آپ تو کہتے ہیں جی وبال رہے گا ان کے کندھوں پہ، آپ کہتے ہیں امت کے ساتھ فراڈ کیا، آپ کہتے ہیں جناب ڈھونگ رچایا، اس طرح کے الفاظ آپ مجھے بتائیں کیا احترام ہے؟ بہرحال ہم مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی خدمت میں بھی یہ ساری باتیں رکھ رہے ہیں۔ اگر وہ حق کو تسلیم نہیں کرتے، اڑ جاتے ہیں اپنی ضد اور اپنے عناد کی وجہ سے، تو پھر ہم ان کے جو فالورز ہیں اور جو منصف مزاج لوگ ہیں ان کی خدمت میں تو اپنا مقدمہ رکھ رہے ہیں نا، عوام کی عدالت میں ہم فیصلہ رکھ رہے ہیں، انشاءاللہ عوام خود فیصلہ کرے گی، اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے۔ اب انہوں نے آگے جی کچھ نمبر دیے ہیں بخاری کے، مسلم کے، ترمذی کے، ابو داؤد کے، نسائی کے۔ ہم کب معصوم مانتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ہم معصوم نہیں مانتے، لیکن ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو بھی معصوم نہیں مانتے، ان سے بھی اجتہادی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی معاف کر دیا ہے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گروہ کو بھی معاف کر دیا ہے۔ آپ ایک کی غلطیاں کہتے ہیں محدثین نے بیان کی ہیں، دوسری کی غلطیاں جو ہے وہ محدثین سے آپ کو نظر ہی نہیں آتی ہیں، اور ان سے کبھی آپ نے عبرت حاصل نہ خود کی ہے نہ دوسروں کو کہا ہے کہ آؤ بھی عبرت حاصل کرو، نہ ان کے بارے میں کبھی ایسے الفاظ کہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹ حجت قرار دیا تو آپ بھی کہیں نہیں کٹ حجت تھے، کبھی نہیں آپ کہتے، ہم بھی نہیں کہتے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور ان کے گروہ کے بارے میں آپ کا دوہرا معیار کیسا ہے؟ آپ نے یہ جو کہا نا جی یہ وبال ان کے کندھوں پہ رہے گا، اور اسی طرح آپ نے بہت سارے ایسے الفاظ بولے ہیں جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے لیے یہ ڈھونگ رچانے اور اس طرح کی باتیں یہ سخت توہین میں آتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ نے نام لے کر کہا نا ان امت نال کم پانا ہے، کم پایا ہے، فراڈ کیا، دھوکہ کیا، اور آپ نے کہا جی ہم صرف لعنت سے رکتے ہیں، باقی ان کے بارے میں ہم کوئی دفاع نہیں کرتے۔ دیکھیں میں آپ کو یاد کرواؤں، آپ نے خود سورۃ الفتح کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی آیت ہے نا، اللہ کی رضامندی اور جنت پکا ہونا اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صحابہ کرام موجود تھے یہ ان کے لیے خاص ہیں، یہ سب صحابہ کے لیے نہیں ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اس کا بھی تحریری جواب بھی دیا تھا، تقریروں میں بھی ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ باتیں ڈسکس کی ہیں، لیکن میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صلح حدیبیہ والے صحابی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں 2731 نمبر حدیث 2731 نمبر حدیث ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سفیر آ جا رہے تھے، بات چیت اور مذاکرات ہو رہے تھے، اس وقت عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے آیا تھا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا لگا کر بات کرتے، عادت تھی ان کی۔ تو اس وقت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس کھڑے تھے اور اپنی تلوار کا جو دستہ تھا وہ عروہ بن مسعود کے ہاتھ میں مارتے کہتے میرے نبی سے اپنے پلید ہاتھ کو دور کرو، خبردار میرے نبی کو ہاتھ لگایا تو۔ حالانکہ عروہ بن مسعود ثقفی ان کا جگری یار تھا، لنگوٹیا جسے کہتے ہیں، اور عروہ نے اس کا شکوہ بھی کیا
کہ کل تک ہمیں میرے ساتھ مل کے یہ کرتے رہے تم، اور آج مجھے میرے ہاتھ پہ تلوار کے دستے مار رہے ہو۔ لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول سے سرشار ہیں، اپنا جگری یار اور پرانا لنگوٹیا آیا ہے، اس کا بھی احترام نہیں کیا ہے، کہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور آپ کی داڑھی مبارک سے دور رکھو۔ تو یہ صلح حدیبیہ والے ہیں صحیح بخاری کی اس حدیث کے مطابق، اور آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ان کے لیے نازل ہوئی ہے۔ چلو اتنا تو مانو کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ راضی ہو چکا تھا اور اللہ انہیں جنت کا سرٹیفکیٹ تھما چکا تھا ان کی زندگی میں۔ کیا ایسے شخص جن کو جنت کی بشارت آپ کے نزدیک بھی مل گئی ہے، جو پکے جنتی ہیں، جن پر اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہے، کیا اس کے لیے ایسے کمنٹس دیے جا سکتے ہیں کہ امت نال کم پایا ہے؟ کیا ایسے کمنٹس آپ کے نزدیک یہ احترام ہے ان کا؟ اور کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس گواہی کے منافی نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ارشاد فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، سورۃ الفتح کو پڑھ کے تو دیکھیں، اللہ نے فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو جان لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دل پاکیزہ ہیں، ان کے دلوں میں کبھی میل نہیں آئی اور نہ میل آئے گی۔ یہ بات تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دی، اور آپ رافضیوں کے طرح خود آپ نے کہا کہ یہ رافضیوں کا کام ہے صحابہ کرام کا احترام نہ کرنا۔ رافضیوں کی ڈگر پر چلتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ ڈھونگ رچایا تھا انہوں نے، اور انہوں نے قوم کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور امت کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خود دیکھیں کہ آپ خود کہاں کہاں پھنستے ہیں، خود اپنی ہی باتوں میں آپ کہاں کہاں اپنی ہی زد میں آتے ہیں۔ ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن رافضیت کی جو تعریف آپ نے کی ہے وہ آپ پر فٹ ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے ہماری دعوت فکر ہے آپ کو، آپ ان باتوں سے باز آ جائیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے ہراول دستہ ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ تو بات کرتے ہیں نا، حدیث عمار پیش کرتے ہیں، یہ آپ نے حدیث عمار پیش کی ہے اور اس پر بڑا آپ لوگوں کو اچھالتے ہیں، لوگ بھی بڑا جواب طلب کرتے رہے، حالانکہ اس کا جواب ہم دے بھی چکے تھے۔ یہ جو الفاظ ہیں جی، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اور بریکٹ میں آپ نے لکھا کہ اجتہادی طور پر، یعنی سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اجتہاداً ہوگی، نیتاً و ارادتاً، بدنیتی سے نہیں ہوگی۔ یہ بات آپ نے لکھی ہے، اور آپ نے لکھا باغی گروہ قتل کرے گا۔ اب دیکھیں حدیث میں باغی گروہ کے لفظ آ گئے۔ میں پھر آپ کو وہی حدیث یاد دلاتا ہوں جو صحیح بخاری میں ہم اپنے پچھلے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حرکت کی وجہ سے جو انہوں نے غلط کی تھی، اجتہادی غلطی، ہم تو اجتہادی کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، ہم بھی راضی ہیں۔ بہرحال اس غلطی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ انسان کتنا کٹ حجت اور ہیلہ باز ہے، تو کیا آپ ساری زندگی ہمیشہ کے لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو ہیلہ باز اور کٹ حجت کہنا شروع کر دیں گے؟ اور اگر کوئی ناسبی ظالم ایسا کرے گا تو آپ اس کی تائید کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے نا۔ تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لغتاً ایک گروہ کو کہا ہے کہ وہ باغی گروہ ہوگا، اور آپ نے اس کو اتنا اچھالا ہے باغی باغی باغی، اور اس کو اصطلاحی باغی بنا دیا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہوتا ہے آپ نے وہ بنانے کی کوشش کی اسے، اور یہاں پمفلٹ میں آپ نے اجتہادی طور پر لکھ کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ کی جو لیکچرز میں جو باغی باغی کا لفظ اور اس طرح کی باتیں ساری کی ساری غلط ہیں، آپ ان کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ اور پھر اس حدیث کے آخر میں وہ الفاظ ہیں جنہیں آپ لوگ بڑا اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی، عمار اس جماعت کو جنت کی طرف بلائیں گے، لیکن وہ جماعت عمار کو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ کہتے دیکھو جی، پھر اشارے آنکھوں سے بھی اور سر سے بھی اور پھر اس طرح کے، تو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ اس سے مراد کیا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جماعت کن لوگوں پر مشتمل تھی۔ اگر اس سے مراد معاذلہ یہ ہے کہ وہ دوزخی ہوں گے یا وہ ایسے گناہ گار ہوں گے یا مجرم ہوں گے، تو پھر یہ جو قرآن کریم کے بقول آپ کے نزدیک سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہراول دستے میں ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راست ہیں، تو ان کے بارے میں آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ان سے راضی ہو گیا، وہ پکے جنتی، انہیں سرٹیفکیٹ مل گیا۔ آپ بھی کہتے ہیں
کہ یہ جو صلح حدیبیہ والے، غزوہ حدیبیہ والے تھے، قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیات ان کے بارے میں نازل ہوئیں۔ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان ہی لے لیا ہے، تو ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ جناب معاذ اللہ اس حدیث کے زد میں آ کر دوزخی ہیں، یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے۔ اور پھر دوسرے صحابی عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسند احمد میں 8042 نمبر 8042 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن العاص مؤمنان، یہ ساری صحیح احادیث میں عرض کر رہا ہوں، ان میں سے کوئی بھی ضعیف حدیث نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن العاص مؤمنان، عاص کے دونوں بیٹے مومن ہیں، اور آپ نے نام لے کر ارشاد فرمایا ہشام و عمر، ہشام بن عاص بھی مومن ہے اور عمر بن عاص بھی مومن ہے، جس کے ایمان کی گواہی بذریعہ وحی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں۔ آپ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ ڈھونگ رچاتے رہے ہیں، معاذ اللہ ان کی نیت خراب تھی، وہ قوم کے ساتھ اور دین کے ساتھ اور امت کے ساتھ دھوکہ کرتے رہے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر تیسرے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون سے صحابی ہیں آپ کو بتاؤں؟ مسند احمد کی 22952 نمبر حدیث ہے، 22952 نمبر حدیث، صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر اپنے جو ساتھ موجود صحابی تھے ان سے پوچھا، میرے صحابی کیا خیال ہے، آپ انہیں ریاکار سمجھتے ہیں؟ اتراہ مرائین، تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیے کیا یہ ریاکار ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو موسیٰ اشعری انہ مؤمن منیب، یہ تو مومن ہیں، ان کے ایمان کی گواہی بذریعہ وحی نبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور صرف مومن ہی نہیں اکیلا فرمایا منیب، اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے مومن ہیں، یعنی مومن بھی اکیلے مومن نہیں ہے، مومن منیب ہیں، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی ایسی بشارتیں دے، ان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈھونگ رچاتے رہے ہیں، یہ امت کے ساتھ دھوکہ فراڈ کرتے رہے، امت نہ کم پاندے رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے صحابہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، اللہ کے لیے آپ ہماری باتوں پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں، اکیلے بیٹھ کر تعصب کی پٹی کو ہٹا کر ان باتوں پہ غور کریں، کیا یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ان صحابہ کے احترام کے منافی ہیں یا نہیں؟ اور ان صحابہ کے احترام کے منافی بات کرنا آپ کے نزدیک رافضیت ہے، تو آپ اپنے بقول رافضی بن گئے، ہم نہیں کہتے، اپنے بقول آپ رافضی بن رہے ہیں، اس لیے غور کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توبہ کی اور رجوع کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے کہا کہ یہ جو باغی گروہ ہے اس کے بارے میں حدیث نقل کی کہ عمار تو ان کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کی اطاعت کی جانب بلائے گا، اور وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوزخ کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے؟ کیا ان کا دوزخی ہونا، کیا ان کا مجرم ہونا، کیا ان کا گناہ گار ہونا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ وحی اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ان کے دلوں کو پرکھنے کی گواہی نہ دیتا، اور ان کو اپنی رضامندی کا ہمیشہ کے لیے سرٹیفکیٹ نہ دیتا اگر وہ بدنیت ہوتے، یا انہوں نے امت کے ساتھ کوئی فراڈ یا دھوکہ کرنا ہوتا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں کہ وہ جماعت اس کو دوزخ کی طرف بلائے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100% حق پر سمجھتے تھے۔ اب ظاہر ہے جو حق پر سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دینے میں جنت ہے، وہ تو ظاہر ہے جنت کی طرف بلائے گا۔ اور دوسرا گروہ جو تھا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھی، جن کا بیان میں نے ابھی کیا ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اور مرزا صاحب کے بقول قرآن بھی وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور پسندیدہ اور رضوان الہی سے مالا مال اور پکے جنتی ہیں، تو وہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% حق پہ ہیں، اسی لیے تو ان کی حمایت میں نکل پڑے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص
کے لیے ہمیں ان کو مجبور کرنا چاہیے، قصاص فوراً لینا چاہیے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا ہے، تو وہ اسے 100% حق پر سمجھتے تھے۔ اب وہ سیدنا عمار کو بلا رہے تھے کہ آپ سیدنا علی کا ساتھ چھوڑو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ اگر عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100% حق پر سمجھتے ہوئے بھی انہیں چھوڑ کر دوسرے گروہ میں شامل ہو جاتے تو یہ جہنم کا راستہ، یہ دوزخ کا راستہ تھا نا، کیونکہ حق کو چھوڑ رہے ہیں، حق کو چھوڑنا گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف جاتی ہے، تو بات سیدھی ہو گئی۔ لیکن وہ لوگ خود جہنم کی طرف نہیں جا رہے تھے، کیونکہ ان کے ایمان کی گواہی تو خود اللہ نے دی ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان کی گواہیاں دی ہیں۔ مؤمن منیب فرمایا، ابن العاص مومنان فرمایا، اور پھر قرآن کی آیتیں آپ نے خود فٹ کی ہوئی ہیں کہ صلح حدیبیہ والے جو ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رضوان الہی انہیں حاصل ہوئی ہے، اور وہ پکے پکے جنتی ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں آپ خود رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، اور الحمدللہ آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ سنیوں میں چھپے ہوئے ناسبی ہیں، آپ اللہ کے فضل و کرم سے ایک بات بھی ایسی ثابت نہیں کر سکتے کہ اہل حدیث کے کسی عالم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین یا گستاخی کی ہو، یا کہا ہو کہ میرے دل میں ان کے لیے رنج ہے۔ آپ تو کہتے ہیں نا کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرے دل میں رنج ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے امت کے سر فرار کیے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے کندھوں پر وبال ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی اہل حدیث عالم نے ایسی بات کہی ہو، ہم تو جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں بھی ایسی کوئی ذرا سی بات بھی کرتا ہے شک و شبہ والی، ہم تو اسے بھی ناسبی کہتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بغض رکھتا ہو، اور بغض کا اظہار کرتا ہو، اور ان کی گستاخی کرتا ہو، اور ہم اسے اہل حدیث سمجھیں؟ اہل حدیث تو کوئی ہے ہی نہیں، ہے تو آپ پیش کریں۔ اور ہمارا اس پر الحمدللہ پورا ایک لیکچر موجود ہے میرے استاد محترم فضیلت الشیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ انہوں نے یہ بات اللہ کے فضل و کرم سے ثابت کی تھی کہ مرزا صاحب جو الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث ناسبی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث اس سے بری ہیں۔ آپ کسی اہل حدیث عالم سے، اور خصوصاً ہم سے، ہماری تحریریں پڑھ لیں، ہماری تقریریں سن لیں، کبھی بھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض یا ان کی گستاخی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کبھی بھی یزید بن معاویہ کے بارے میں جھوٹے فضائل ہماری زبانی یا ہمارے قلم سے نکلے ہوئے آپ کبھی ثابت نہیں کر سکتے۔ تو باقی آپ خود اپنے بقول اس پمفلٹ کے یعنی مد نظر اس کو رکھتے ہوئے آپ نے جو کہا ہے رافضیت کا رد اور سب صحابہ کا احترام کرنا ہے، اور قرآن میں جو آیت آئی سورۃ الفتح کی وہ سب صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی اسے سب صحابہ کرام کے لیے نہیں مانتا یا صحابہ کرام کے بارے میں ایسی ویسی بات کرتا ہے، آپ کے نزدیک وہ رافضی ہے، اس کا رد ہونا چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہی ہم رد کر رہے ہیں۔ خود آپ نے کہا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطی اجتہادی تھی، اور خود آپ نے کہا کہ اجتہاد پہ ایک اجر ملتا ہے، اور آپ نے خود یہ الفاظ لکھے کہ مخالفین کو بھی ایک اجر ملے گا کیونکہ دونوں طرف سے شریک صحابہ مجتہد تھے۔ جس کو ایک اجر ملے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وبال اس کے کندھوں پہ رہے گا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے امت نال کم پایا سی، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ ڈھونگ رچایا تھا، بد نیت تھے، کیا ایسے الفاظ توہین نہیں ہیں؟ کیا توہین کسی اور بلا کا نام ہے؟ اس کے سر پہ کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ توہین جو ہوتی ہے کیا ہوتی ہے توہین؟ آپ مجھے بتائیں۔ اگر یہی الفاظ آپ کی کسی محبوب شخصیت اس دور کی اس کے بارے میں کہے جائیں، آپ توہین اسے شمار کریں گے؟ مودودی صاحب نے امت نال کم پایا ہے، ٹھیک ہے، ڈھونگ رچاتے رہے مودودی صاحب، یا اسحاق جالوی صاحب امت نال کم پاندے رہے، فراڈ دھوکہ کرتے رہے امت سے، یا ڈھونگ رچاتے رہے، بد نیت تھے یہ لوگ، کیا ایسا کہنا توہین نہیں ہے؟ اگر توہین ہے تو آپ خود اپنے بقول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے گروہ جن کا نام لے لے کر آپ ان پر تان کرتے ہیں، ان کی توہین کر کے آپ اپنے بقول رافضی بن گئے ہیں، کیونکہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ رافضیت کا رد ہے، اور رافضی ایسے کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن پھر آپ نے کہنا بھی شروع کر دیا۔ اور یہ پمفلٹ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ 24 اکتوبر 2015 کو آپ نے لکھا تھا یا پبلش کیا تھا، اس کو شائع کیا تھا۔ 2015 تک یہ تھا، 2018 تک کیا ہے؟
اور ابھی تک آپ کی ویب سائٹ پہ موجود ہے. آپ اپنے پمفلٹ کو ریوائز کرتے رہتے ہیں. دیگر جو پمفلٹ سے وہ 5B جس کا ہم نے الحمدللہ اس کا آپریشن کر دیا ویڈیو میں، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ کتابی صورت میں بھی آ رہا ہے، اس کا PDF بھی انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پہ موجود ہوگا. تو اس پر بھی آپ نے نظر ثانی کی، کئی چیزیں نکالیں، کئی اس میں ایڈ کی. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی آپ نے ایک حدیث اس میں سے بھی نکالی ہوئی ہے. آپ پتہ نہیں باقی سارے پمفلٹ کو کیوں ریوائز نہیں کر سکے، کیونکہ آپ کے جو نظریات ویڈیوز میں ہیں وہ تو سارے کے سارے آپ کے بقول رافضیوں والے نظریات ہیں. تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی نا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یہ والی روایت آپ نے نکال دی. یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے اس کا انکار کیا. اس پر میرا پورا ایک کلپ موجود ہے ویڈیو میں، وہ ایک کلپ کاٹ کے بھی ہم نے الگ سے اپنے شارٹ کلپس جو چینل ہے اس میں ڈال دیا ہے کہ آپ انکار حدیث کیسے کرتے ہیں بغیر وجہ کے، سند پر بغیر اعتراض کیے. صرف ہماری عقل میں نہیں آتی تو کہتے جعلی ہے، ہم نہیں مانتے اسے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بہرحال ہم پھر دعوت فکر دیتے ہیں محمد علی مرزا صاحب کو بھی، اور ان کے ماننے والوں کو بھی، ان کے متاثرین کو بھی، جو لوگ ان کے لیکچر سن کے صحابہ کرام سے برزن ہوئے ہیں، وہ اللہ کے لیے ٹھنڈے دل سے یہ ہماری دعوت فکر ہے. اور انشاءاللہ قیامت کے دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ مقدمہ دائر کریں گے کہ یا اللہ، ہم نے اگرچہ پہلے لوگوں کو نہیں پتہ تھا یا کچھ لوگ غلط فہمی کا شکار تھے، لیکن ہم نے اتمام حجت کر دی تھی ایک ایک بات دلائل کے ساتھ، اور خود مرزا صاحب کے اقوال اور ان کی تحریروں اور ان کی تقریروں کو، ان کے ویڈیوز ریفرنس دے کر ہم نے ایک ایک بات ثابت کی تھی. اس وقت ہم یہ مقدمہ کریں گے اور آپ کے گریبان ہوں گے، ہمارے ہاتھ ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راہ حق کی طرف ہدایت نصیب فرمائے. آج کی بات انشاءاللہ اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہفتے پھر دوبارہ ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جب تک ہم زندہ رہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت، سب سے محبت ہمارے دلوں میں رہے. سب کی عقیدت اور سب کا احترام، حقیقی احترام، نام نہاد احترام نہیں جس طرح مرزا صاحب کرتے ہیں، حقیقی احترام اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اور ہماری موت اسی عقیدت اور احترام پر ہو. سب کے ساتھ محبت ہمیں ہو. ہمارا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ انہی صحابہ کرام اور اہل بیت کے ساتھ کرے. جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ساتھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں ان کا ساتھ بھی نصیب فرمائے. ہماری یہ جو کوشش اور محنت اور کاوش ہے صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی ناموس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمارے لیے توشہ آخرت بنائے، اور صرف اسے اپنی رضا کے لیے پسند کر لے اور قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.